الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم درود پاک پڑھنے کے بارے میں سنیں گے۔ احادیث مبارکہ ہمیں کیا بتاتی ہیں، کیسا درود پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھنا چاہیے، آئیے ہم سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا، بلکہ 10 بار درود نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ہم ایک بار پڑھیں، اللہ پاک ہم پر 10 بار بھیجے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے اللہ کی۔ نسائی کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ پاک اس پر 10 درودیں نازل فرمائے گا اور اس کی 10 خطائیں مٹا دے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ہم ایک بار پڑھیں، ادھر سے 10 درود بھی آئیں، 10 گناہ بھی معاف ہوں اور جنت میں 10 درجے بھی بلند ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام احمد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بندہ ایک بار درود پڑھے اللہ تعالی اور فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ اس کو مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ میں لکھا گیا ہے اس حدیث مبارکہ کو، جو ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 70 بار درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ در مختار میں بروایت اصبہانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ، ایک بار درود بھیجے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ بندے کے معاف فرما دے۔ ترمذی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن مجھ سے سب میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن حضور کے بندہ قریب ہو، جتنا حضور کے قریب ہوگا اتنا اللہ کے بھی قریب ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کے قریب حضور ہیں، اور حضور کے قریب اگر ہم ہوں تو ہم اللہ کے بھی قریب ہوں گے۔ کیا شان ہے، جو بندہ درود بھیجتا ہے، زیادہ درود بھیجے گا وہ اتنا ہی زیادہ حضور کے قرب میں جائے گا۔ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ زیادہ درود بھیجیں گے، زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اللہ پاک کی رحمت سے اتنے ہمیں برکتیں بھی ملیں گی اور حضور کا قرب بھی اتنا زیادہ نصیب ہوگا۔ نسائی اور دارمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے کچھ فارغ فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو میرے نبی پر درود بھیجے تم ان کا درود سنو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاؤ۔ ترمذی میں انہی سے راوی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کی ناک خاک میں ملے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اور اس کی ناک خاک میں ملے جس کو رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت سے پہلے چلا گیا،
اور اس کی ناک خاک میں ملے جس نے ماں باپ دونوں یا ایک کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کیا، یعنی ان کی خدمت اور اطاعت نہ کی کہ جنت کا مستحق ہو جاتا۔ اس روایت سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے کہ جس کے سامنے میں حضور کا ذکر ہو اور وہ حضور پر درود نہ بھیجے، تو اس سے بڑا بدبخت شخص اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے اس کے آقا کا ذکر ہو اور وہ آگے سے بولے بھی نہ، زبان ہی نہ کھولے۔ تو جب بھی حضور کا نام آئے تو محبت کے ساتھ جھوم کر حضور پر درود پڑھنا چاہیے، اور ساتھ میں اس بات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ فرمایا جس کو رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی اور اس سے پہلے ہی وہ چلا گیا، تو وہ بندہ بھی بدبخت ہے، اس کی ناک بھی خاک میں ملے۔ اور تیسرا فرمایا اس کی ناک بھی خاک میں ملے جس کے والدین دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، بلکہ یہ اپنی مستیوں میں لگا رہا، ان کی خدمت نہیں کی، تو ان کی خدمت نہ کرنے کے سبب یہ بھی بیچارہ دوزخ میں گیا اور اس کی ناک خاک میں ملی۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں ایسے وقت سے بچائے، ایسے کام سے بچائے کہ ہماری ناک بھی خاک آلود ہو اور ہم معاذ اللہ جہنم میں جائیں۔ اللہ کریں ہم جنت میں جائیں حضور کے صدقے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضور پر درود پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ پورا بخیل ہے وہ بندہ، اس سے بڑھ کر بخیل کوئی ہو نہیں سکتا۔ ایک تو بخیل ہوتا ہے پیسے کا کہ پیسے نہیں کسی کو دے کر راضی، ایک بخیل یہ ہے کہ پیسے نہیں، صرف زبان ہلانی ہے، درود پڑھنا ہے حضور پر، حضور کا نام آیا اور اس نے درود ہی نہیں پڑھا۔ اس سے بڑھ کر اور بخیل کون ہو سکتا ہے؟ نسائی اور دارمی نے روایت کی کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس میں نمایاں تھی۔ فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ ہم درود حضور پر پڑھیں اور رب تعالیٰ کیسا مہربان ہو، کیسی ہم سے محبت فرمائے کہ ہم پر 10 بار درود بھیجے۔ ہم ایک بار بھیجیں، اللہ پاک 10 بار بھیجے۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے رب کو اپنے حبیب کے ساتھ اور اپنے حبیب کے امتیوں کے ساتھ کہ امتی ایک بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس امتی پر 10 بار رحمتیں بھیجے، 10 بار درود بھیجے۔ سبحان اللہ، یہ محبت کی نشانی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بکثرت دعا مانگتا ہوں، تو اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جو تم چاہو۔ عرض کی چوتھائی؟ فرمایا جو تم چاہو، اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ میں نے عرض کی نصف؟ فرمایا جو تم چاہو، اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ میں نے عرض کی 2/3؟ فرمایا جو تم چاہو، اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ میں نے عرض کی تو کل درود ہی کے لیے مقرر کروں؟ فرمایا ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی کفایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ، جتنا حضور پر درود پڑھیں حضور کو اتنا ہی پسند ہے۔ انہوں نے اس کی چوتھائی دن کا پڑھوں؟ فرمایا اگر اور زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا آدھے دن؟ میں اور پڑھو گے تو اور بہتر ہے۔ عرض کی تہائی؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی پھر پورا وقت میں درود پڑھوں گا؟ تو حضور خوش ہوئے اور فرمایا اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں تمہاری مدد کرے گا
تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اور اللہ پاک تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ امام احمد یفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، امام احمد رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو درود پڑھے اور یہ کہے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، شفاعت بندے پر واجب ہوگی جو بندہ یہ الفاظ پڑھے درود پاک کے ساتھ۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ ہم درود پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔